سنا اور اس کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ واجب قرآن کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین بھائی نوید صاحب کا یہ محفل کا انتظام اہتمام کرنا، محفل سجانا، آپ تمام احباب کو دعوت دینا، علماء قرہ حضرات کا، نعت خوانان حضرات کا تشریف لے آنا، آپ تمام احباب کا توجہ سے سننا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، یہ مختصر سی محفل اور میری تو ویسے حاضری مختصر، واعظ خوش الہان حضرت صاحب تشریف فرما اور اس کے بعد اور بھی تشریف لے آئیں گے حضرت صاحب، اپنے نورانی وجدانی خطابات آپ کو سنائیں گے۔ میں ایک طالب علمی حیثیت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق و صداقت کے ساتھ بیان کرنے، ہم سب کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے بھائی نعت پڑھ رہے تھے، ان کے نعت کا جو پہلا جملہ تھا بڑا دل کو لگا کہ حضور کا جواب نہیں، جواب رہن دے۔ اپنا انداز تھا شاعر کا بھی اور نعت خان کا بھی، پر میرے دل میں یہ آواز اٹھی کہ میں بھی اسی بات سے شروع کروں کہ حضور کا جواب نہیں۔ تو اسی لیے قرآن کی جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام کمالات عطا فرمائے۔ اور تقریباً کیونکہ اسی بستی کے رہنے والے تمام احباب کچھ نئے ہیں، رات بھی محفل میں میں نے یہی آیت مبارکہ پڑھی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ مختصر اس کا مفہوم سمجھے یہ کہ اللہ نے کائنات کے اندر، یہ جو کائنات بنائی، سات زمین آسمان، اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، جتنی سب کو بھلائیاں رب نے عطا فرمائی، جو خیر کثیر اللہ نے بنایا وہ سب کا سب محبوب کو عطا فرمایا۔ اور محبوب میرے لاجواب ہے۔ اس کے متعلق صرف چند احادیث مبارکہ آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہیں، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے قریب کے کمالات کتنے ہیں، ان میں سے ایک کا تذکرہ کیا اور فرماتی ہے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے اور آپ کے جسم پر کپڑا تھا اوپر اور میں نے سینے پر ایسے ہاتھ رکھا۔ گزارش آپ کو یہی کہ توجہ صرف رکھنی ہے، اگر آپ نہ اٹھے بیٹھے رہے توجہ سے سنیں، ادھر ادھر دیکھنے سے بہتر ہے۔ جب آپ ادھر ادھر ہوتے ہیں صرف آپ کی حدیث مبارکہ اور یہ سیاستہ کی حدیث مبارکہ، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کے سینے پہ ایسے ہاتھ رکھا۔ اب سینے کے اوپر فرمایا کہ کپڑا بھی تھا، قمیض بھی پہنی ہوئی تھی، حضور کے سینے پہ ایسے میں نے ہاتھ رکھا اور فرماتی ہے پھر میں نے ہاتھ اٹھا لیا، 7 دن تک میرے ہاتھ سے خوشبو نہیں گئی۔ ایسا کوئی کمال والا ہے تو دکھاؤ۔ جتنی بڑی مہنگی ہو، جتنی بڑی خوشبو اعلیٰ ہو، دھونے سے صاف ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 7 دن تک یہ خوشبو میرے ہاتھ سے نہیں گئی۔ ایسا کوئی محبوب ہے؟ محبوب کا جواب نہیں ہے۔ اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو حجامہ کرواتے ہیں، خون نکلواتے ہیں۔ تو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خون نکلوایا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیا
کہ اسے کہیں پہ فرمائے کہ دفن کر کے آؤ، کہیں ڈال کے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اٹھے، پیالہ اٹھایا، ادھر بیٹھ کے پی لیا، ادھر بیٹھ کے پی لیا۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا خون حلال ہے یا حرام ہے؟ ارے جتنا بڑا غوث ہو حکم شرع ہے خون حرام ہے، پلیت ہے، ناپاک ہے۔ ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، صحابی تک علماء نے لکھا فرمائے سب کا خون ناپاک ہے۔ آمنہ کے لال تیرا خون ہی پاک ہے، تیرا خون ہی پاک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے پی لیا۔ میرے کریم نے فرمایا عبداللہ خون کدھر کیا تھا؟ آقا پی لیا۔ اور میں تیرے شکم میں گیا؟ عرض کیا آقا ہاں میرے پیٹ میں چلا گیا۔ میرے کریم نے فرمایا تیرے پیٹ پر جہنم کی آگ حرام ہے، جہنم کی آگ حرام ہے۔ ارے ایسے کمال والا محبوب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا عبداللہ تو نے خون جو پیا تھا تجھے کیسا محسوس ہوا؟ فرمایا خون تو ویسے عجیب سا لگتا ہے اور تو نے خون پی لیا، فرمایا کہ کیسا محسوس ہوا؟ کہنے لگے جب میں نے خون پیا نا یہ شہد سے میٹھا لگا، شہد سے میٹھا لگا، عنبر و کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا کوئی ہے فرمایا جس کے کمال یہ ہو؟ اس لیے کہا محبوب کا جواب نہیں ہے، یہ میرے محبوب کے کمالات ہیں۔ اور یہ تو محبوب کے کمال کتنے ہیں؟ اتنے کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو دیے۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، اللہ نے ہماری سوچ سے بھی آگے اپنے محبوب کو یہ کمالات عطا فرمایا۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں 3 دعائیں فرمائی، 3 دعائیں فرمائی۔ اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دعا یہ تھی کہ یا مولا انس کی اولاد میں برکت عطا فرما، انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ اور بعد میں حضرت انس سے پوچھا وقت وصال حضور بتائیے آپ کی حضور کی اس دعا کا کتنا اثر ہوا؟ فرمایا جب میرا وقت وصال قریب تھا، فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے بیٹے اور میرے پوتے ان کی تعداد 140 تھی، 140 تھی۔ آج بتاؤ کوئی ایسا ہے جس کی دعا سے 10 بیٹے ملے ہو؟ جتنی کوشش کر لے ایسا کمال کسی کے پاس نہیں کائنات میں سوائے آمنہ کے لال۔ اور دوسری دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا اللہ انس کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ ان کا کھجوروں کا باغ تھا، یا اللہ اس کے باغ میں برکتیں عطا فرما۔ انس بن مالک سے پوچھا حضور بتائیے کیسی برکت ہوگی؟ فرمایا ہمارا کھجوروں کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ کائنات میں جہاں بھی چلے جائیں کچھ پھل اور درخت ہوں گے جو 2 مرتبہ دیتے ہوں گے، کھجور صرف 1 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ اور کائنات میں کوئی ایسا درخت نہیں۔ اچھا یہ تو حضور نے دعا فرمائی، میں کہتا ہوں یار اگر کوئی بندہ ساری زندگی کھجور کے درخت کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھے تیری مہربانی 2 مرتبہ دے گا، فرمائے 1000 ختم بھی کر لے ایسا نہیں ہوگا۔ فرمائے جتنے نوافل پڑھ لے اس کے سامنے یا 2 مرتبہ پھل دیا کر، نہیں دے گا۔ یہ برکت ہے آمنہ کے لال کی دعا۔ فرمائے کہ 1 مرتبہ دعا کی تھی تا زندگی، فرمائے حضرت انس کا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا۔ یہ برکت میرے کریم آقا کی ہے۔ اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کمالات یہ صرف آپ سے نہیں آپ کے غلاموں سے بھی ظاہر ہوئے۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے آج ہم صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں، یہ تو ابو بکر تھا، لوگ ابو بکر کہتے تھے، ارے صدیق اکبر بنا حضور کی غلامی کا صدقہ، عمر فاروق اعظم بنا حضور کی غلامی کا صدقہ، عثمان ذوالنورین بنا حضور کی غلامی کا صدقہ، حیدر کرار مولا علی
لکھا ہے کہ جب خیبر کے مقام پر حضور نے مولا علی کو بھیجا نہ جاؤ فرمائے قلعہ فتح کرو، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جا کے خیبر کے دروازے کو ایسے پاؤں مارا، فرمائے ادھر جا کے گرا، فرمائے کہ یہ طاقت کس کی تھی، یہ کمالات کس کے تھے، فرمائے ایسے پاؤں جو مارا ٹھوکر، فرمائے دروازہ اٹھا وہاں جا گرا، اور فرماتے ہیں یہاں پہ مواہب اللدنیہ میں لکھا، فرماتے مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا، فرماتے ہیں بعد میں 60 صحابہ نے 60 بندوں نے مل کے اٹھانا چاہا، نہیں ہل سکا، نہیں ہل سکا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عباس نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور فرمائے اس کو لوگوں نے گول مول کر کے حضرت غازی عباس سے ملا دیا اس روایت کو، یہ حضرت عباس کے متعلق ہے، اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کی آواز، آج یہ سپیکر چل رہا، یہ تو ساؤنڈ ہے، باہر تک آواز ہوگی، لاؤڈ سپیکر لگے ہوتے ہیں مسجد میں، 2 میل تک آواز نہیں جاتی، 2 میل تک آواز نہیں جاتی، حضرت عباس جب ایسے زور سے آواز لگاتے، صحیح روایات میں ہے کہ 8 میل تک آواز جاتی۔ یہ کمال کس کا تھا؟ آمنہ کے لال کی غلامی، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں فرمائے کہ ایک ایسا غلام بھی ہے جب سامنے کافروں کی تعداد 1000 ہوتی، رسول اللہ اکیلے خالد بن ولید کو بھیجا کرتے تھے۔ ارے یہ کمال کس کا تھا؟ آمنہ کے لال کی غلامی کا تھا کہ رسول اللہ کی غلامی میں رہ کر اللہ نے اتنے کمالات دیے، خود سوچے محروم کے کتنے کمال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت۔ حضور کے ایک غلام ہے جن کا نام ہے سفینہ، اصل نام کچھ اور تھا، اسی نام سے مشہور ہو گئے، اب تاریخ میں، کتابوں میں، حدیث میں یہی نام لکھا جاتا ہے۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، کشتی کو کہتے ہیں، اور امام زرقانی نے یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو سفینہ کیوں کہا گیا۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم جو سامان اکٹھا کر رہے تھے اونٹوں کے اوپر، اب اونٹوں کی تعداد کم پڑ گئی ہے، اب سامان کہاں رکھے، سامان کہاں رکھے، کس کے اوپر لاتے؟ حضور نے اشارہ کیا، فرمایا کہ سفینہ کے اوپر لاؤ، ان کے اوپر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کتنا اٹھا لیں گے، کتنا اٹھا لیں گے؟ فرمایا تم لا دو تو صحیح نہ سامان۔ اب آگے سے حضرت سفینہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ پہلا سامان آپ اٹھا کے رکھے نا، پھر جتنا مرضی رکھ دو، پھر جتنا مرضی رکھ دو، پہلا تو اٹھا کے رکھے نا۔ اب حضور نے پہلا سامان خود اٹھا کے سر پہ رکھا، اور پھر صحابہ سامان رکھتے گئے، کتنا سامان اٹھایا ہوگا؟ ہمارے درمیان جتنا بھی بڑا پہلوان ہو 2 من 3 من 4 من 5 من وزن اٹھا لے گا، لیکن حضرت سفینہ پر 8 اونٹوں کا بوجھ رکھا گیا، اٹھا کے چل پڑے۔ ارے یہ کمال کس کا تھا؟ آمنہ کے لال کی غلامی تھی، رسول اللہ نے جو رکھ دیا ہمیں چل پڑے۔ حضور نے کہا یہ ہے سفینہ، یہ میرے کریم آقا کے کمالات ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے، یہ میں سنا رہا کہ میرے کریم آقا کے کمالات ایسے ہیں فرمائے کہ جن کا جواب نہیں ہے۔ اور حضور ایک دن قضائے حاجت کے لیے باہر نکلے، ایک صحابی کے ساتھ اور کافی دور تک گئے، کوئی اور فرمائے کہ نہیں تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہاں کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی جھاڑیاں نہیں ہے، کسی کی اوٹ میں بیٹھ کر فرمائے جسم کو چھپانا تو ہے، اب کسی کی اوٹ میں بیٹھ کر آپ نے قضائے حاجت کرنی ہے، اب کیا کریں؟ میرے کریم آقا نے ایسے دیکھا، سامنے ایک درخت کھڑا تھا، فرمایا کہ جاؤ، یہاں پہ روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر سے جی تقریباً یہ حضرت ابو ہریرہ ہے، اور فرماتے حضور نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہو ان محمدن یدعوک، فرمایا کہ تجھے اللہ کے محبوب محمد بلا رہے ہیں۔ اب خود نہیں گئے، غلام کو بھیجا، آگے فرمائے درخت تھا، فرمائے کہ اسے بھی معلوم تھا ایک محمد ہے رب کا، فرمائے وہی بلا رہے ہیں۔ اب درخت
درخت کے سامنے فرمائے قرآن پڑھے پورا کہے چل، فرمائے نہیں چلے گا، جتنی مرضی زور لگا لو، جتنی مرضی وظیفے پڑھ لے، فرمائے درخت نہیں چلنے والا۔ پر پیغام ملا، کہاں سے ملا؟ فرمائے محبوب کا پیغام آیا، درخت ادھر ہلا، فرمائے آگے پیچھے جڑیں اکھاڑ کے جیسے بندہ چلتا ہے درخت بھی چل چل کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا، حضور کی بارگاہ میں آیا تو فرمایا کہ یہ میرے محبوب کے کمال ہیں جنہیں درخت بھی مانتے ہیں، جنگل کے جانور بھی مانتے ہیں، یہ میرے محبوب کے کمالات۔ حضور کی وفا شیاری کتنا ہے کائنات میں، یہ ایسا ہے جس کی وفا حضور کی وفا سے زیادہ، حضور کی وفا سے سب سے زیادہ دنیا میں وفادار ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن ان کی وفاداری بھی قبر تک ہوتی ہے، قبر میں نہیں ہوتی۔ کبھی کسی نے سے سنا ہے کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ قبر میں سو گئے؟ کوئی نہیں جاتا، قبر تک جاتے ہیں۔ اولاد کی وفاداری ہے، محبت ہے اولاد سے، پیار ہے اولاد سے، پر جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے وہیں سے واپس۔ پر رسول اللہ کی وفاداری یہ ہے، غلام آتے بعد میں ہے، میرے قریب پہلے تشریف لے آتے ہیں۔ حضور کی وفاداری کیسی؟ صرف ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں گا، طویل روایت ہے، مختصر سا خلاصہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچی آ گئی، بچی تھی 5-6 سال کی ہوئی، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میری ماں کہتی ہے اپنی یہ چادر مزمل والی مجھے دے دے، میں نماز پڑھ لوں، میرے پاس چادر نہیں ہے، پھر واپس بچی تھی، حضور نے چادر اٹھا کے دے دی، اب اس کی ماں کو دیا، فرمائے کہ جا کے دیا، اس نے چادر پہن لی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد تہ لگایا، اکٹھی کر کے جاؤ بیٹا دے کر آؤ، حضور کی بارگاہ میں آئی، حضور چادر میرے کریم نے فرمایا یہ محمد کریم کی عادت ہے، جو چیز ایک مرتبہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، اور حقیقت یہ تھی کہ حضور کے پاس صرف وہی ایک چادر تھی، اس کے علاوہ اور تھی ہی نہیں، وہ ایک چادر تھی۔ اب آگے کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مولا علی کے پاس گئے، علی فرمائے کہ کچھ پیسے ادھار، فرمائے قرض لیا، یہاں پہ 4 ہمارے بزرگ علماء تو اپنی زبان میں کہتے ہیں 4 روپے لیے، 4 درہم تھے، فرمائے کہ حضور نے مولا علی سے ادھار لیے، بازار چلے گئے چادر لینے کے لیے، اور فرماتے ہیں وہاں سے جا کے 2 روپے کی چادر لی، 2 بقایا جیب میں رکھ کے واپس آ رہے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے کمال سنے، اپنے نبی کی وفاداری سنے۔ آج ہم بھی حضور کے نعرے لگانے بیٹھے ہیں، حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم حضور سے کتنے وفادار ہیں۔ حضور نے تو وفاداری نبھائی ہے، ارے قبر تک، حشر تک، جنت تک ساتھ لے کر جائیں گے، فرمایا کہ تم نے کتنی وفاداری نبھائی ہے اپنے رسول سے؟ میرے رسول نے جو فرمایا نماز پڑھا کر وفاداری نبھائی ہے، ہمارے پاس تو فرصت نہیں ہے نا نماز پڑھنے کی، حضور نے کہا روزے رکھا کر، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے، یہ وفاداری نبھا رہے ہیں۔ صرف ہم نعرہ لگا کے حضور کے غلام نہیں، حضور کے فرمان پہ عمل کر لے تب وفاداری کا پتہ چلے گا۔ آج کوئی ہے ایسا؟ اگر کسی کو یہیں پہ کہا جائے نا یار باہر دشمن کھڑا ہے، حضور کے نام پہ جان دینی ہے، بامشکل شاید کوئی اٹھے گا، یار کون ہے اپنی گردن کٹائے۔ ابھی سوچا تھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضور کے غلام ہیں، جنگ احد کا موقع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، دیکھا کافروں نے کمانیں سیدھی کر لی ہیں تیر چلانے کے لیے، دوڑ کے آئے عقاب کی طرح، آگے ایسے کر کے کھڑے ہو گئے۔ میرے کریم نے فرمایا طلحہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ جان میں جان ہے، فرمایا جب تک جان ہے ایک بھی تیر آگے نہیں آئے گا، 80 تیر سینے پہ کھائے پر پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضور کی فرمایا رخسار میں فرمایا کہ لوہے کی ٹوپی خود کے فرمایا نوکیں چبھ گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور اپنے دانتوں سے فرمایا یہ نکال رہے تھے، اور لوہے کی کڑی ہے، اب دانت کیا کریں گے؟ فرمایا لوہے کی کڑی کو جب کھینچا آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے، میرے کریم نے فرمایا ابو عبیدہ 2 دانت
टूट गई। अर्ज की आका ये तो दान है, उम्मे पैदा की जान भी चली जाए तब भी गुलाम हाजिर है, गुलाम हाजिर है। अरे वफादारी को इस अंदाज से सहाबा ने निभाई। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रुपए की चादर ली, 2 रुपए बकाया, मेरे करीब वापस आ रहे। अब रास्ते में एक नाबीना बैठा है और आवाज लगा रहा है कोई अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के नाम पर मुझे चादर पहनाए, अल्लाह के नाम पर मुझे चादर पहनाए। मेरे करीब ने उसे दे चादर दे दी। अरे आज हम सदका खैरात करते हैं ना, तो ये सोच कर हमारे घर में सामान रखा है पीछे, हमारा गुजार चलेगा, वरना कि हफ्ता महीना गुजर जाएगा, हमारे पास है वो रख कर देते हैं। अरे कायनात में कोई ऐसा नहीं जो आमिना के लाल जैसा हो, जो बगैर सोचे समझे देते हैं, वो तब भी देते हैं, ना हो तब भी देते हैं। और वरना ये कमाल आमिना के लाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर उसे दे दी और फरमाया कि जब उसने चादर ली ना, तो चादर से खुशबू आ रही थी। शिफा शरीफ में कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कपड़े को एक मर्तबा हाथ लगा लेते, कपड़ा फट जाता, खुशबू खत्म नहीं होती थी। ये कमाल है आमिना के लाल का। और फरमाया कि हुजूर ने चादर उसे दे दी। अब फरमाया कि जब उसे चादर दी, उसने चादर को सूंघा, खुशबू आ रही है। उसने कहा हो ना हो ये चादर अल्लाह के रसूल की है, अल्लाह के रसूल की है। अब चादर को आंखों से लगा के कहने लगा मौला, फरमाए चादर तेरे महबूब ने दी है, आंखें तू दे दे, आंखें तू दे दे, इस चादर का सदका आंखें तू दे दे। अब फरमाते हैं कि चादर भी मिल गई, आंखें भी मिल गई। मेरे हुजूर फिर बाजार की तरफ वापस आए। अब चादर खरीदने, अब यहाँ पे आए, 1 रुपए की चादर खरीदी, फिर 1 रुपया, फिर जेब में वापस। फिर मैं हुजूर वापस आ रहे, देखा एक 6 साल की बच्ची है, रो रही है। मेरे करीम ने पूछा बेटा क्यों रो रही हो? अर्ज किया का मैं एक यहूदी की गुलामा हूँ, बांदी हूँ, उसने मुझे 1 रुपया दिया था कि 8 आने का, और मैं के जाके तेल ले आना, और 8 आने का एक शीशा ले आया। तो मैं लेकर आ रही थी, तो मुझे मेरे पाँव पे लगी ठोकर, तो मैं गिर गई और तेल भी सारा नीचे गिर गया, शीशा भी टूट गया। तो अब इसलिए रो रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कैसे जाऊं, मारेगा वो। मेरे करीम ने वो रुपया निकाला, फिर मैं ये ले रुपया, 8 आने का तेल और 8 आने का जाके शीशा ले आ। फिर मैं कि वो बच्ची लेकर आई तो फिर भी रो रही। मेरे करीम ने फरमाया अब तो तेल भी है और शीशा भी है, तो फिर भी रो रही है। अर्ज की आका रो इसलिए रही हूँ कि अब देर हो गई है, आका बड़ा जालिम है, जब जाऊंगी कहेगा तू इतना टाइम लगा दिया, मारेगा। मेरे करीम ने ये नहीं फरमाया, अरे कौन है जिसकी आमद के लिए अंबिया कतारें बना के खड़े, जिसके दर का खादिम नूरियों का सरदार हो, वो महबूब एक 6 साल बच्ची के साथ, मैं तेरे साथ चलता हूँ तेरे आका के पास, फिर मैं उसे कह के आऊंगा मैं तेरे साथ चलता। हुजूर उस बच्ची के साथ चल पड़े। चलते चलते फरमाया उस यहूदी के घर पे पहुंचे, दरवाजा खटकाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने हुजूर खड़े थे, हक्का बक्का रह गए, हैरान हो गया। हुजूर आप तशरीफ फरमा ले आए। मेरे करीम आका ने फरमाया हाँ मैं। हुजूर खैरियत है? फरमाया हाँ, ये बच्ची आई थी, इसे मारना नहीं, सख्ती नहीं करनी। उसने कहा हुजूर ठीक है नहीं मारूंगा, पर एक मसला हल फरमा दे, मेरे करीम ने फरमाया क्या? हुजूर अगर आप एक पर्ची पे लिख के इस बच्ची को दे देते कि इसे नहीं मारना, मैं देख लेता था बिना मार। हुजूर अगर आप बिलाल को भेज देते, बिलाल फरमाया जा, फरमाया इसके आका को कहे कि इसे मारना नहीं है, वो आके कह देते तब भी मैं ना मारता। हुजूर आप खुद तशरीफ क्यों ले आए, आप खुद क्यों आए? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू तो जानता है ना, रब ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया, रब ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। ये सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं है, जो मानने वाले हैं उनके लिए भी, जो नहीं मानने वाले उनके लिए भी रहमत बना के भेजा।
اور میں آیا اس لیے کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا، اور اس لیے اس بچی کو میں چھوڑنے آیا۔ جب اس نے یہ بات سنی نا آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پھر میں سر جھکا کے قدموں پہ بیٹھ گیا حضور کے قدموں پہ بیٹھ گیا۔ آقا آپ کا اتنا اخلاق، آپ کا اتنا پیار، اس نے تو مجھے حیران کر دیا۔ اب ایسے خالی واپس نہ جائیے، مجھے کلمہ بھی پڑھاتے جائیے، کلمہ بھی پڑھاتے جائیے۔ یہ میرے محبوب کی وفاداری ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے، آپ نے جنت کی سیر کی اور جنت کی حوریں دیکھی۔ حور کہتے ہیں خوبصورت چہرے والی، فرمائے کہ کوری رنگت والی حور، فرمائے کہ وہاں پہ حوریں تھی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حور کو بھی دیکھا نا، اس کے گال پہ کالا تیل لگا ہوا تھا۔ دیکھتے گئے جنت میں، اور کافی حوروں کو دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جبرائیل اگر اللہ ان کے گالوں پہ یہ کالا تیل نہ ہوتا نا تو فرمایا کہ یہ اور حسین لگتی۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ، فرمایا کہ یہ واقعتاً نہیں تھا، ان کے گالوں پہ یہ نہیں تھا، تیرے کالے بلال کی سیاہی پسند آ گئی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ کالے بلال کی سیاہی، فرمایا کہ ان کی خیرات ساری حوروں میں بانٹ دو، ان کے رخساروں پہ کالے تل لگے ہو، فرمایا جس حور کو بھی دیکھو بلال کی یاد آ جائے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، میٹھے کی آمد، پر نور کی آمد، نعرہ رسالت اور اہل سنت۔ میرے محبوب سب کائنات سے زیادہ وفادار ہیں۔ اس فرمائے کہ موضوع پر صرف آخری بات عرض کروں گا، اس کے بعد اجازت۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے خواہش ہوئی کہ میں کشف کے ذریعے قبر کے حال معلوم کروں، کشف کے ذریعے قبر والے کے حال معلوم کروں۔ جب میت کو دفنا کر آتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے دیکھو تو صحیح۔ فرماتے ہیں میں جب میت کو دفنایا گیا میں نے کشف کے ذریعے دیکھا، اب فرمائے فرشتے آ گئے، منکر نکیر آئے، اسے اٹھا کے بٹھا دی۔ اب حضور بھی وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میرے کریم آقا ہر مومن کی قبر میں فرمائے کہ جو بھی اس امت میں سے فوت ہوتا ہے اس کی قبر میں آتے ہیں۔ اب حضور کی وفاداری کا یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، توجہ سے سننا ہے۔ اب فرشتے آئے، اسے اٹھا کے بٹھا دیا، بٹھایا، سوال پوچھا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو پہلا سوال ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسرا سوال پوچھا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب سوال جو اہم ہے، سب سے اہم ہے اور کامیابی کی ضمانت اسی سوال پہ ہے، اور میں جنت کی مہر اسی سوال پہ ہے، اور بخشش کا ذریعہ یہی سوال ہے۔ اگر یہ نہ آیا پہلے دو سوال کام نہیں دیں گے، بخشش نہیں ہوگی، معافی نہیں ملے گی، فرمائے کہ وہاں پہ عذاب بھی شروع ہوگا اگر تیسرا سوال نہ آیا۔ فرمائے وہ تیسرا سوال فرشتوں نے کیا پوچھا؟ اب محبوب تو سامنے تشریف فرما ہے، فرشتوں نے کہا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اشارہ کر کے کہا یہ سونا محبوب ضحیٰ کے مکھڑے والا، واللیل کی زلفوں والا، یاسین کے سہرے والا، علم نشرہ کے سینے والا، ید اللہ کے ہاتھوں والا، لسان اللہ کی زبان والا، یہ محبوب سامنے ہے۔ اس محبوب کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا؟
کیا کہتا تھا؟ وہ کہے گا لادری لادری، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں ان کو، زندگی میں کبھی گیت گائے نہیں تھے، حضور کے نعرے لگائے نہیں تھے، حضور کی ذات پہ درود پڑا نہیں تھا، وہ تو تھا منع کرنے والوں، پر میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس بارے میں حضور کی سنت پہ عمل بھی کرنا، کلمہ تو پڑھ لیا نا، پر میں کلمہ پڑھنے سے کام نہیں بنتا، پر میں کام بنے گا تب جب حضور کو پہچانے گا۔ اب اس نے کیا کہا؟ یہ تو ہمارا کام ہے، ہم نے نہیں پہچانا، اب حضور کی وفاداری بھی دیکھی۔ فرشتوں نے جب دیکھا اسے سوال نہیں آتا، کیونکہ کامیابی کی مہر اسی پہ لگنی ہے۔ اب پاس مارکنگ جو ہے، ہمیں فرسٹ ڈویژن یہاں سے ملنی ہے، وہ ہے نہیں اس کے پاس۔ اب فرشتے اسے پکڑ کے عذاب کے لیے تیار تھے، ہمیں گرز اٹھایا اسے مارے۔ میرے کریم آقا نے ایسے فرشتوں کو روکو ایک منٹ، فرمایا رکو ایک منٹ، فرشتے رک گئے، حضور کا حکم تھا، رب کا آرڈر تھا، رک جاؤ، فرمایا فرشتے رک گئے۔ امام غزالی فرماتے میں کشف کے ذریعے یہ دیکھ رہا، اب حضور نے فرمایا رک جاؤ، فرشتے رک گئے، حضور آگے فرمایا ملائکہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ مجھے نہیں جانتا، پر میں تو جانتا ہوں ایسے، پر میں تو جانتا ہوں ایسے۔ فرشتوں نے کہا آپ جانتے ہیں تو پھر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ارے قبر میں بھی بخشش کی ضمانت ملے گی تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر تمام کمالات عطا فرما دیے۔